جو لوگ بستر پر لیٹ کر تسبیح یا درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا؟ یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو جان لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ جو لوگ بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھتے ہیں انہیں قیامت کے دن کیا انعام ملے گا یا کہیں کوئی عذاب تو نہیں؟ یہ بات ہر مسلمان کو ضرور جان لینی چاہیے، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سونے سے پہلے لیٹے لیٹے درود پڑھنا جائز ہے؟ کیا یہ بے ادبی تو نہیں؟ اور کیا اس سے کوئی گناہ تو نہیں ہوتا؟ یا ایسا چھپا ہوا عمل ہے جو بندے کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے قریب کر دیتے ہیں؟ تو آج آپ کو درود شریف کے ایسے راز بتانے والے ہیں جنہیں جان کر شاید آپ کی زندگی کا ہر سونا عبادت بن جائے گا۔ تو ناظرین، درود شریف جو ہے صرف الفاظ نہیں، یہ ایک روحانی رابطہ ہے اللہ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ درود شریف کا حکم ہمیں خود اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ قرآن پاک میں فرمایا گیا، یعنی بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، تو اے ایمان والو تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر مبعوث فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے آخر میں ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج پہنا کر واضح براہین و روشن دلائل کے ساتھ بشیر و نذیر بنا کر بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باسط سے سوئی ہوئی عقلوں کو جگایا، اندھی آنکھوں کو روشنی اور بہرے کانوں کو قوت سماعت بخشی، اور ضلل مبین سے ہٹا کر صراط مستقیم پر گامزن فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کی عظیم احسان اور حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان کا یہ لازمی تقاضا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جان و مال، اہل و عیال، حتیٰ کہ ہر چیز سے بڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت و عقیدت کا لازوال رشتہ قائم کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت و اتباع کی جائے اور اللہ تعالیٰ کا حکم سمجھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود و سلام بھیجا جائے۔ درود و سلام ایسی لازوال دولت ہے کہ جسے مل جائے اس کے دین و دنیا سنور جاتے ہیں۔ درود و سلام حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خزانہ، گناہوں کا کفارہ، بلندی درجات کا زینہ، قرب خداوندی کا آئینہ، خیر و برکت کا سفینہ ہے، تنگ دستی کا علاج، جنت میں لے جانے کا سبب اور دوزخ سے نجات پانے کا ذریعہ ہے۔ قرآن میں درود و سلام پڑھنے کا حکم سورۃ الاحزاب آیت نمبر 56 میں ارشاد خداوندی ہوتا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو تم بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجا کریں، مگر اس کی تعبیر فرمائی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اپنا اور اپنے فرشتوں کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کا ذکر فرمایا۔ اس کے بعد مومنین کو اس کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شرف اور عظمت کو بیان فرمایا کہ جس کام کا مسلمانوں کو حکم دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں۔ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام کا طریقہ تو ہم جانتے ہیں، ہم درود کیسے بھیجیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم درود ابراہیمی پڑھا کرو۔ ناظرین کرام، سب سے افضل درود یہی درود شریف ہے جو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سکھایا تھا، اور درود شریف کے سب سے زیادہ بابرکت الفاظ بھی وہی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لسان مبارک سے نکلے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے بغیر کلام نہیں فرماتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو تو اچھے طریقہ سے درود بھیجو۔ درود شریف پڑھنے کی فضیلت احادیث کی روشنی میں
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس شخص پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ حضرت سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح کے وقت 10 مرتبہ اور شام کے وقت بھی 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے اسے قیامت کے دن میری شفاعت نصیب ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ مومن ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجتا ہے۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت درود پڑھتا ہوں، سو اپنے وظیفے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود پڑھنے کے لیے کتنا وقت مقرر کر لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو۔ میں نے عرض کیا، چوتھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، آدھا حصہ؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا، 2/3؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جتنا چاہو، اور اگر اس سے زیادہ پڑھو گے تو وہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ میں نے عرض کیا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی پڑھتا رہوں تو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تب تمہاری پریشانی دور کرنے کے لیے یہ کافی ہوگا اور تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ درود و سلام پڑھنے والے پر رحمت و سلامتی کا نزول۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے چلا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے باغ میں داخل ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور بہت طویل سجدہ فرمایا، یہاں تک کہ مجھے خوف ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وفات دے دی یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض فرما لی۔ پھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آیا تاکہ قریب سے دیکھوں، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور فرمایا کہ بے شک جبرائیل علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری سنا دوں کہ بے شک اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت نازل کروں گا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے زمین میں گشت کرتے ہیں جو میری امت کا سلام مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ کسی ایسی مجلس میں بیٹھتے ہیں جس میں وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو قیامت کے دن یہ مجلس اجر عظیم سے محرومی کی وجہ سے ان کے لیے حسرت کا باعث ہوگی، اگرچہ وہ ثواب کے لیے جنت میں بھی داخل ہو جائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگ جس مجلس میں بیٹھتے ہیں اگر اس میں اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں پڑھتے تو ان کی مجلس قیامت کے دن ان کے لیے باعث حسرت ہوگی۔ اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انہیں معاف کر دے گا اور اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پکڑ لے گا۔ لفظ درود نہ تو عربی کا ہے اور نہ ہی اردو کا لفظ ہے، بلکہ یہ لفظ در حقیقت فارسی کا ہے جس کے معنی ہے ورد کرنے والی چیز۔ البتہ صلاۃ عربی کا لفظ ہے جس کے معنی ہے مدح و ثنا، تعریف و توصیف، رحمت وغیرہ۔ اللہ جل شانہ کا فرمان ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ قرآن کریم کی اس آیت مبارکہ میں اللہ کی طرف سے جو صلاۃ کی نسبت کی ہے وہ کچھ یوں ہے، اللہ جل شانہ کا فرشتوں کے سامنے اپنے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کرنا اور اپنی رحمت خاص کا نازل فرمانا ہے۔
فرشتوں کی طرف سے صلات کی نسبت آقائے دو جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعائے رحمت کرنا ہے، اور ایمان والوں کی طرف سے صلات کا مفہوم اپنے پیارے اور آخری نبی محمد مجتبی علیہ السلام کے لیے اپنی زبانوں سے دل سے تعریف و توصیف اور رحمت کی دعا کرنا ہے۔ رحمت کا سلسلہ رکتا نہیں، بلکہ یہ تو اب تک ہے اور قیامت تک خدا بندی چلتا رہے گا۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، فرما کر یہ مہر ثابت کر دی کہ میرے محبوب کا ذکر ہر جگہ ہو، ہر نماز میں، اذان میں، مساجد میں، خطبوں میں، محفلوں میں، مجالس میں، مدرسوں میں، میناروں میں ہو، گویا پورے عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام گونجتا رہے۔ درود ہم سب کے آقا سید المرسلین خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، جنہوں نے گمراہوں کو وادی ضلالت سے نکال کر منزل ہدایت پر پہنچایا۔ درود پڑھنا افضل ترین عمل ہے۔ درود و سلام وہ واحد عبادت ہے جو ہر حال میں قبول و منظور ہوتی ہے، گناہوں کا کفارہ ہے، قبولیت دعا کی ضمانت ہے، دین و دنیا کی تمام مہمات میں سریع التاثیر ہے۔ تو یہ کیسا عظیم عمل ہے جسے اللہ خود بھی کرتے ہیں اور فرشتے بھی کرتے ہیں اور حکم دیتے ہیں۔ تو اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ اگر آپ بستر پر لیٹے ہوئے ہیں اور نیند آ رہی ہے لیکن آپ کی زبان پر درود شریف ہے، تو کیا آپ صرف آرام کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ اس عمل میں مصروف ہیں جو رب کی خوشنودی کا ذریعہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، یعنی صرف ایک درود کے بدلے 10۔ تو اگر آپ نیند سے پہلے روز 10 بار درود پڑھتے ہیں تو سوچیں کتنی رحمتیں آپ پر نازل ہو رہی ہیں۔ اور پھر اگر آپ لیٹے لیٹے سو جاتے ہیں اور درود جاری رہتا ہے تو وہ نیند عبادت میں بدل جاتی ہے۔ ناظرین، بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ درود شریف جو ہے صرف بیٹھ کر یا وضو کے ساتھ پڑھنا چاہیے، لیکن در حقیقت درود شریف ایک ایسا ذکر ہے جو ہر حالت میں جائز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ درود اللہ کے ذکر جیسا ہے اور اللہ کا ذکر ہر حال میں ہو سکتا ہے، چاہے آپ بیٹھے ہوں، کھڑے ہوں، بستر پہ ہوں یا لیٹے ہوں، لیکن نیت کا اخلاص ضروری ہے۔ اگر آپ کی نیت ادب، محبت اور دلی لگاؤ کی ہے تو درود شریف لیٹ کر پڑھنا نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ آپ وضو کے ساتھ پڑھیں تو ثواب بڑھ جاتا ہے، لیکن بغیر وضو بھی آپ اس ذکر سے محروم نہیں ہوتے۔ درود ایک ایسا تحفہ ہے جو ناپاکی سے نہیں روکتا، کیونکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف روحانی پیغام ہے۔ اب آپ یہ بھی جان لیجئے کہ درود دنیا اور آخرت میں کتنے فائدے دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن میرے سب سے زیادہ قریب وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرتا تھا۔ تو جس نے روز سونے سے پہلے درود پڑھا وہ روز محشر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا۔ اب ایک اور حدیث پر غور کیجئے کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی بندہ رات کو سوتے وقت 10 بار درود پڑھ لیتا ہے تو سوچ لیجئے کہ سونے سے پہلے اس کے گناہ کیسے معاف ہو رہے ہوں گے، درجات کیسے بلند ہو رہے ہوں گے اور رب کی رحمت کیسے اس پر برس رہی ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ درود صرف آخرت کے لیے نہیں بلکہ دنیا میں بھی سکون، برکت، رزق، عزت اور روحانی طاقت کے ذریعے۔ اگر آپ کو بے سکونی ہے، دل بوجھل ہے، گھر میں بے برکتی ہے تو درود شریف کو اپنا معمول بنا لیجئے۔ خاص طور پر رات کو سونے سے پہلے درود نبی کی محبت کی علامت ہے، اور جس کے دل میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اس پر کبھی دنیا تنگ نہیں ہوتی۔ تو کیا بستر پر لیٹ کر درود شریف پڑھنا بے ادبی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، بلکہ اگر ادب، نرمی، محبت اور شوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہی عمل اللہ کی بارگاہ میں محبوب ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے جب آپ بستر پر لیٹیں تو اپنے موبائل کو بند کر دیں، دنیا کی باتیں چھوڑ دیں اور اپنی زبان کو صرف ایک ذکر پر لگا دیں۔ آپ مختصر درود بھی پڑھ سکتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ عمل چھوٹا ہے مگر اس کا اثر بہت ہے۔ فرشتے اس وقت آپ کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں، رحمتیں آپ کے گھر پر نازل ہونے لگتی ہیں اور آپ کی نیند عبادت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے آئندہ جب بھی آپ سونے کے لیے لیٹیں تو بس یہی نیت رکھیں کہ یا اللہ، میں تیرا بندہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیج کر تجھ سے تیرا قرب چاہتا ہوں۔ اور یاد رکھیے جو عمل چھوٹا نظر آتا ہے وہی قیامت کے دن سب سے بڑا ثواب بن جاتا ہے۔
حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کے زمانہ میں ایک شخص مالدار تھا، لیکن اس کا کردار اچھا نہیں تھا۔ درود پاک سے اسے بڑی محبت تھی، درود پاک سے کبھی غافل نہیں رہتا تھا۔ جب اس کا آخری وقت آیا تو اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا اور بہت زیادہ تنگی لاحق ہوئی۔ اسی حالت میں اس نے ندا دی، اے اللہ کے محبوب، میں تو درود پاک کی کثرت کرتا ہوں۔ اچانک ایک دم ایک پرندہ آسمان سے نازل ہوا اور اپنے پر اس شخص پر پھیر دیے، فوراً چہرہ نور سے لبریز ہو گیا، کستوری کی خوشبو مہک گئی اور وہ کلمہ پڑھتا ہوا دنیا سے رخصت ہوا۔ اسی رات کو ایک شخص نے خواب میں دیکھا کہ وہ زمین و آسمان کے درمیان چل رہا ہے اور یہ آیت مبارکہ پڑھ رہا ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ مواہب الدنیا میں امام کستانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن کسی مومن کی نیکیاں کم ہو جائیں گی اور گناہوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا تو مومن پریشان کھڑا ہوگا۔ اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان پر تشریف لائیں گے اور چپکے سے اپنے پاس سے بند پرچہ مبارک نکال کر اس کے پلڑے میں رکھ دیں گے، جسے رکھتے ہی اس کی نیکیوں کا پلڑا وزنی ہو جائے گا۔ اس شخص کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ کون تھے جو اس کا بیڑا پار کر گئے۔ وہ پوچھے گا کہ آپ کون ہیں، اتنے سخی، اتنے حسین و جمیل، آپ نے مجھ پر کرم فرما کر مجھے جہنم کا ایندھن بننے سے بچا لیا، اور وہ کیا پرچہ تھا جو آپ نے میرے اعمال میں رکھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہوگا، میں تمہارا نبی ہوں اور یہ پرچہ درود ہے جو تم مجھ پر بھیجا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام انسانیت کے سب سے بڑے محسن، اس کائنات میں ایک مومن کا سب سے بڑا محسن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے احسانات اس امت پر ہیں، خاص طور پر ان لوگوں پر جنہیں اللہ جل شانہ نے ان کی ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اتنے احسانات کسی پر نہیں۔ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ اپنی امت کی فکر میں دن رات گھلتے رہتے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کو بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں، جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہوں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی فکر میں ہیں اور کوئی غم طاری ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ فکر اور غم اس بات کا نہیں کہ آپ کو تجارت یا مال و دولت میں نقصان ہو رہا تھا، بلکہ یہ فکر و غم اس امت کے لیے تھا کہ میری امت کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جائے اور اللہ کی رضا حاصل ہو جائے۔ قربان ہو جائیں ہماری جانیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمارے بارے میں فکر کرنے پر۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، جب آدمی کو کوئی دکھ اور پریشانی ہو یا کوئی بیماری ہو یا کوئی ضرورت اور حاجت ہو تو اللہ سے دعا تو کرنی چاہیے کہ یا اللہ میری اس حاجت کو پورا فرما دیجئے، میری اس پریشانی اور بیماری کو دور فرما دیجئے۔ لیکن ایک طریقہ ایسا بتاتے ہیں کہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کی حاجت کو ضرور ہی پورا فرما دے گا، اور وہ ہے کوئی پریشانی ہو اس وقت درود شریف کثرت سے پڑھیں، اس درود کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پریشانی کو دور فرما دیں گے۔ سیرت طیبہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ جب کوئی شخص حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کوئی ہدیہ لاتا تو آپ اس بات کی کوشش فرماتے کہ اس کے جواب میں اس سے بہتر تحفہ اس کی خدمت میں پیش کریں تاکہ اس کی مکافات ہو جائے۔ ساری زندگی آپ علیہ السلام نے اس پر عمل فرمایا۔ یہ درود شریف بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ ہے، اور چونکہ ساری زندگی میں آپ کا یہ معمول تھا کہ جواب میں اس سے بڑھ کر ہدیہ دیتے تھے، تو آج جب ملائکہ درود شریف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچائیں گے کہ آپ کے فلاں امتی نے آپ کی خدمت میں درود شریف کا یہ تحفہ بھیجا ہے، تو غالب گمان یہ ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس ہدیہ کا بھی جواب دیں گے۔ وہ جوابی ہدیہ یہ ہوگا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ جس طرح اس بندے نے مجھے ہدیہ بھیجا، اے اللہ اس بندے کی حاجتیں بھی آپ پوری فرما دیں۔ اب اس وقت ہم لوگ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما دیجئے۔ دعا کی درخواست کرنے کا تو کوئی راستہ نہیں ہے۔ ہاں ایک راستہ ہے، وہ یہ کہ ہم درود شریف کثرت سے بھیجیں، جواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے حق میں دعا فرمائیں گے۔ لہٰذا درود شریف پڑھنے کا یہ عظیم فائدہ ہمیں حاصل کرنا چاہیے۔ اسی وجہ سے بہت سے بزرگوں نے منقول کی ہے کہ وہ بیماری اور دکھ کی حالت میں درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ اس لیے دن بھر میں کم از کم 100 مرتبہ درود شریف پڑھ لیا کریں۔ اگر پورا درود ابراہیمی پڑھنے کی توفیق ہو جائے تو بہت اچھا ہے۔
ورنہ مختصر درود پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم، اور مختصر کرنا چاہو تو یہ پڑھ لو اللہم صلی علی محمد وسلم، یا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، لیکن 100 مرتبہ ضرور پڑھ لیں۔ اس کی برکت سے اجر و ثواب کے ذخیرے بھی جمع ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے بگڑے کام بھی سنور جائیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں درود پاک کو اپنی زندگی کا مستقل حصہ بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب لوگوں میں شامل فرمائے جو بستر پر لیٹ کر بھی اللہ کے ذکر میں ڈوبے رہتے ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں ایک بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور لکھیں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔